افغانستان میں طالبان حکومت نے دھمکی دی ہے کہ مناسب وقت پر پاکستان کی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان نے افغانستان پر فضائی حملے کیے اور شدت پسندی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف کس قسم کی کارروائی کی بات کر رہا ہے اور طالبان حکومت کی اس دھمکی کا کیا مطلب ہے؟ بی بی سی نیوز کی افغان سروس کے نمائندے سے گفتگو بھی پروگرام میں شامل ہوگی۔ میں ہوں خالد کرامت اور پاکستان افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف کا بیان کہ صدر ٹرمپ حیران ہیں کہ امریکہ کے تمام تر دباؤ کے باوجود تہران نے ابھی تک واشنگٹن کے مطالبات کیوں نہیں مانے۔ اس پر ایران کے رد عمل پر بات کریں گے۔ اور روس یوکرین جنگ کو 4 برس ہو گئے۔ اس موقع پر یوکرینی صدر زیلنسکی نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ پوتن پہلے ہی تیسری عالمی جنگ شروع کر چکے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ شدت پسندوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ دوسری طرف افغان حکام نے اسے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی صریحاً خلاف ورزی اور ایک اشتعال انگیز اقدام قرار دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان کے مطابق ہفتے کی رات 11:30 بجے کے قریب پکتیکا میں ایک مدرسے کو نشانہ بنایا گیا، جس سے مدرسے کی عمارت کو نقصان پہنچا، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ ننگرہار صوبے کے حکام نے بی بی سی کو دیے گئے بیان میں دعویٰ کیا کہ وہاں ضلع بہسود میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 17 افراد ہلاک ہوئے۔ افغان طالبان کی وزارت خارجہ نے اتوار کو کابل میں پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر افغان وزارت دفاع کے بیان میں یہ کہا گیا کہ افغانستان کی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کی ذمہ داری ان کا حق ہے اور پاکستان کی اس جارحیت کا مناسب وقت پر بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے اندر خونریزی کرنے والے بچ نہیں پائیں گے۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی نیوز افغان سروس کے ہمارے ساتھی نور گل شفق۔ نور، یہ بتائیے کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے جو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حملوں کا مناسب وقت پر جواب دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کر سکیں گے؟ یہی سوال ہمارے ساتھی عنایت اللہ یاسینی نے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے کل پوچھی۔ انہوں نے کوئی ایسا کلیئر جواب نہیں دیا، پر یہ بولے کہ جیسا پچھلی بار دیکھا گیا ہے، ہم اپنے لوگوں کا، اپنی قوم کا دفاع جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور جیسا پچھلی دفعہ ہم نے کیا ویسا ہی کچھ کریں گے، پر واضح نہیں کیا کہ کیا کرنا چاہیں گے۔ اگر یعنی ماضی کو دیکھا جائے تو پچھلی دفعہ جب پاکستان نے ایسے اٹیک کیے تھے تو ڈیورن لائن کے جتنے بھی وہاں کئی جگہوں پہ اٹیک ہوئے، اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے 3 جو فوجی تھے پاکستان فوج کے جو گرفتار ہو چکے تھے، اور طالبان نے بتایا تھا کہ یہ انہی جھڑپوں کے وقت میں گرفتار کیے گئے تھے، اور بولے کہ اپنی اچھی نیت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو رہا کیا ہے سعودی عرب کی ثالثی کے طور پر۔ اچھا نور، کچھ عرصے پہلے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ افغانستان میں شدت پسند موجود ہیں اور افغان طالبان ان کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کرتے۔ اس بارے میں طالبان حکومت کیا کہتی ہے؟ جی، اس کے بارے میں بھی افغانستان میں طالبان حکومت نے تردید کی ہے، اور وہ جب سے یعنی 2021 کے اگست میں جب وہ افغانستان پہ نافذ ہو چکے ہیں، اسی دن سے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی افغانستان کی جو مٹی ہے اس کو کسی بھی ملک کے اگینسٹ یوز نہیں ہونے دیں گے، اور اگر یعنی جو بھی گروہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں ایکٹیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گروہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، اور داعش کے بارے میں جب کبھی کبھار بات سامنے آتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ وہ کمزور ہے اور افغانستان میں بڑی کارروائی نہیں کر سکتے، اور دوسرے گروہ ہے جو وہ بھی ایسا کچھ۔ نور گل شفق، تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔
4 سال پہلے اسی ہفتے روسی فوجی یوکرین میں داخل ہوئے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا تنازع شروع ہوا۔ اس کی برسی کے موقع پر یوکرین کے رہنما زیلنسکی نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ روس پہلے ہی تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے، لیکن یوکرین اسے محدود کیے ہوئے ہے۔ مغربی یوکرین کے شہر لاویو کے قبرستان میں اب مزید کسی سپاہی کو دفنانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اب تک 55,000 فوجی جنگ میں مارے جا چکے ہیں، مگر یہ تعداد بھی مکمل نہیں ہے کیونکہ گنتی صرف ان لاشوں کی جاتی ہے جو واپس لائی جا سکیں۔ 4 برس پہلے روس نے اس یقین کے ساتھ یوکرین پر یلغار شروع کی کہ فتح تیز اور آسان ہوگی۔ یوکرین کے اتحادی بھی اسی گمان میں تھے۔ دارالحکومت کیو میں صدر زیلنسکی نے جنگ کا سامنا کیا، اپنے قریبی مشیروں کی بدعنوانی کے طوفان کو برداشت کیا اور وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تلخ کلامی بھی برداشت کی، مگر اس سب کے باوجود اپنے وطن میں ان کی مقبولیت آج بھی ایسی ہے جس کا مغربی یورپ کے بہت سے رہنما صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ ان میں صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یوکرین یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ کیو میں ہیں اور ہمارے وطن کے دارالحکومت میں ہیں، اور اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کیا ہم ہار جائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم یوکرین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتح کا مطلب اپنی ساری زمین واپس لینا نہیں؟ وہ تو ہم ہر حال میں سب واپس لیں گے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ صرف وقت کا سوال ہے۔ اگر آج ہم یہ سب کرنے نکل کھڑے ہوں تو اس کی قیمت بے شمار جانیں ہوں گی، لاکھوں انسان۔ روسی فوج بہت بڑی ہے اور ہم ایسے قدم کی قیمت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں کہ ہم انہیں یوں کھو دیں۔ آخر زمین لوگوں کے بغیر کیا ہے؟ سچ کہوں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ یہ صرف ہم پہ منحصر نہیں، ہمارے پارٹنرز پر بھی ہے۔ آج کی تاریخ میں وہ وسائل دستیاب نہیں، لیکن 1991 کی سرحدوں کی بحالی یہ بلا شبہ انصاف کی فتح ہوگی۔ جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر تھے تو وہ پوٹن کی جوہری دھمکیوں اور تیسری ورلڈ وار کے خوف سے پریشان تھے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ تیسری عالمی جنگ کے بارے میں ہمارے نظریات مختلف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوتن اسے پہلے ہی شروع کر چکا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کتنا علاقہ ہتھیار پائے گا اور اسے کیسے روکا جائے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ روس کو جیتنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ روس دنیا پر ایک مختلف طرز زندگی مسلط کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے اس طرز زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ اس لیے میں کافی عرصے سے سمجھتا ہوں کہ پوتن یہ جنگ پہلے ہی چھیڑ چکا ہے اور ہم اسے پھیلنے اور مکمل تیسری عالمی جنگ بننے سے روک رہے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں ڈونیٹسک کے محاذ جنگ کی طرف جاتی سڑکیں ڈھکی ہوئی ہیں ایسے جالوں سے جو آسمان سے برسنے والے دھماکہ خیز ڈرونز کو روکنے کے لیے تان دیے گئے ہیں۔ یہی ڈرون اب اس جنگ کے سب سے بڑے قاتل بن چکے ہیں دونوں جانب۔ اس سفر میں مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ یوکرین ہارنے والا ہے، لیکن یہ اشارہ بھی کہیں نظر نہ آیا کہ یہ جنگ اپنے انجام کے قریب ہے۔ صدر ٹرمپ حیران ہے کہ تمام تر دباؤ اور خطے میں ہماری بحری قوت کے ہجوم کے باوجود تہران نے ہمت نہیں ہاری۔ اس پر بات کریں گے ٹرینڈنگ میں۔ اسٹیو وٹکوف کے مطابق صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمت کیوں نہیں ہاری اور آ کر صاف صاف یہ کیوں نہیں کہا کہ بس ہم اب جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ اس بیان پر ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جھکتے، کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ ویسے ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے ایک ممکنہ مسودے بھی تیار کر رہا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیو وٹکوف کے بیان کے پیچھے امریکہ اور یورپی اتحادیوں کا یہ خدشہ بھی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب جا رہا ہے۔ ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ اب دونوں طرف سے جو بھی بیانات آئیں، صدر ٹرمپ پچھلے ہفتے ایک دھمکی آمیز بیان میں کہہ چکے ہیں کہ دنیا کو تقریباً 10 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا امریکی فوجی کارروائی۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔
تہران اور مشہد کی یونیورسٹیوں میں طلباء کے احتجاج تیسرے دن بھی جاری رہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عمان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو منعقد ہوگا. امریکہ خطے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی امریکی حملے کو جارحیت تصور کیا جائے گا جس کا جواب دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے 2025 میں ان کے نافذ کردہ متعدد ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد ایک بار پھر نئے عالمی ٹیرفز کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے اہم تجارتی پارٹنرز عدالتی فیصلے اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر نئے ٹیرفز کی نفاذ کی وجہ سے غیر یقینی کا شکار ہیں. صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ مستقبل میں ایک ایسے راستے کی راہ ہموار کرتا ہے جس میں علاقے کے انتظامات چلانے میں اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کا بھی کردار ہوگا. لیکن فی الحال فلسطینی اتھارٹی اس عمل سے باہر ہے. اسرائیل مقبوضہ غرب اردن میں تیزی سے اپنی بستیاں پھیلا رہا ہے اور اسی ہفتے ایک انتہائی دائیں بازو کے وزیر نے فلسطینی اتھارٹی کو ختم کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے. یولنڈ نیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف. مقبوضہ غرب اردن میں رام اللہ کے قریب دیہات میں اسرائیلی آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد میں اضافہ ہوا ہے. المغیر نے اپنی زرعی زمین کو ضبط ہوتے اور قریب ہی نئی آؤٹ پوسٹ کا قیام دیکھا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آباد کاروں کا مقصد انہیں وہاں سے نکالنا ہے. وہ یہ سب خاموشی سے کر رہے ہیں, کھلے عام نہیں. یہ سچ ہے اور یہ ایک قبضہ ہے. ہم اپنی زمینوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہاں سیکیورٹی کا کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہے, لیکن فلسطینی اتھارٹی پبلک سروسز فراہم کرتی ہے. لیکن اسے مشکلات کا سامنا ہے. اسکول ہفتے میں صرف 3 دن کھلتے ہیں. فلسطینی اتھارٹی شدید مالی بحران کا شکار ہے. جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری ضرورت کے مطابق مدد نہیں کر سکتے. اتھارٹی کے پاس پیسے ہی نہیں. یہ ساری زمین وہ ہے جسے فلسطینی اپنی آزاد ریاست کے لیے چاہتے ہیں, لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جانے والی اسرائیلی بستیوں کی توسیع ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے. یہ کام اسرائیل کے دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیز اسموٹریچ انجام دے رہے ہیں, جو اس زمین پر اسرائیلی قبضے کا مذہبی جواز دیتے ہیں. وہ مقبوضہ غرب اردن پر اسرائیل کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور فلسطینی اتھارٹی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم پورے علاقے پہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے خیال کو ختم کر رہے ہیں. وہ ایک دہشت گرد ریاست ہوگی اور ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. اسرائیلی فوجی چوکی سے گزرنے کے بعد میں اب رام اللہ میں ہوں, جو فلسطینی اتھارٹی کا انتظامی دارالحکومت ہے. یہاں ان کی پولیس گشت کرتی ہے. بین الاقوامی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کو قائم ہوئے 23 سال ہو چکے ہیں, لیکن وہ ریاست کے قیام میں ناکام رہی ہے. سیاسی جمود, بدعنوانی اور اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون نے پہلے ہی اتھارٹی کو غیر مقبول بنا دیا تھا. اب یہ پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دیتی ہے. یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم موڑ ہے. فلسطینی ریاست, فلسطینی شناخت اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر فلسطینی وجود, یہ سب اب اسرائیل کی جانب سے خطرے میں ہیں, اور اب فلسطینی اتھارٹی کا وجود بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے. وادی کے اس پار ہم فوجیوں کو آنسو گیس فائر کرتے دیکھ سکتے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے ان پر پتھر پھینکے تھے. مقبوضہ غرب اردن کی روزمرہ کی حقیقتوں پر دنیا کی توجہ بہت کم ہے. مقامی لوگ خبردار کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بد امنی کا خطرہ بڑھ رہا ہے. انڈیا نے چیس کے کئی گرینڈ ماسٹر پیدا کیے ہیں, جن میں موجودہ عالمی چیمپئن گوکیش اور ورلڈ کپ کی فاتح دیویا دیشمکھ شامل ہیں. لیکن ان مشہور کھلاڑیوں کے علاوہ ہماشی راٹھی اور سنسکرتی موہرے تو ایسے نام ہیں جو نابینا ہونے کے باوجود شطرنج کھیلتی ہیں اور اس کھیل میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں. وہ شطرنج کیسے کھیلتی ہیں اور کیا تبدیلی چاہتی ہیں؟ ایک بار ایسے بول کے دیکھو کہ بلائنڈ چیس کھیل سکتے, تو 60% لوگوں کا پہلے کویشچن وہی ہوگا کہ کیسے. لیکن وہ کھیل دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بہت امپریسو ہیں. ہمانشی راٹھی اور سنسکرتی مور کچھ نہیں دیکھ سکتی, لیکن کوئی چیز شطرنج کھیلنے کی ان کی خواہش کو نہیں روک سکی. وہ بریل شطرنج کھیلتی ہیں, جو کہ باقاعدہ شطرنج کی طرح ہے, لیکن بورڈ اور مہرے کچھ مختلف ہیں.
ब्लॅक कलरच्या स्क्वेअर्स वरती असतात. सियाह खाने थोड़े से उभरे हुए होते हैं, काले मोहरे पर एक उभार होता है जबकि सफ़ेद मोहरे प्लेन होते हैं, तो छूकर आप जान सकते हैं कि ये कौन सा है. पीसेस के नीचे एक स्टिक होती है, उसको हॉल के अंदर फिक्स करना होता है, जिससे क्या होता है कि अगर हम छुएंगे पूरा तो वो गिरेगा नहीं. 2023 में हिमांशी और संस्कृति ने वरुथी जैन के साथ मिलकर एशियन पैरा गेम्स में कांसी का तमगा जीता था. ख़वातीन की शतरंज में ऐसा करने वाली ये सिर्फ दूसरी हिंदुस्तानी टीम है. हिमांशी ने इनफरादी तौर पर भी कांसी का तमगा जीता. जैसे नहीं वो सरहद पे कोई सिपाही होता है और वो युद्ध करके वापस आता है, वैसी फीलिंग थी. मी इथे आल्यानंतर जब मैं वापस आई तो उन्होंने जुलूस के साथ मेरा इस्तकबाल किया. जब मैंने वो तमगा जीता तो मैंने बहुत सारे केक काटे थे. मला मेडल मिळालं. लेकिन इस तमगे का सफ़र आसान नहीं था. 26 बरस की हिमांशी गुजरात के शहर अहमदाबाद में रहती है. वो देख सकती थी, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी की वजह से बीनाई मुकम्मल तौर पर खो बैठी. इस बीमारी में बीनाई जाती रहती है. मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम थी 12th की, उससे 1 महीने पहले ही मेरी पूरी विज़न चली गई. वो 2 दिन ऐसा हुआ कि अब क्या करेंगे, मतलब कैसे, मतलब थोड़ा ऐसे रोना भी आया और थोड़ा सब कुछ हुआ. मम्मी और पापा ने मुझे बचपन से बोल के रखा था जब मैं 6 साल की थी कि अगर तेरी आईसाइट चली गई तो कैसे तुम्हें मैनेज करना है. 1 से 4 में, मतलब मैं जब साइटेड स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे सारे घर में ना सब लोग चेस खेलते थे. ब्लाइंड स्कूल में आई 5th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ब्लाइंड चेस बोर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया. संस्कृति महाराष्ट्र के सितारा गांव में रहती थी और उन्हें उनकी मां अश्वनी ने इस खेल से मुतारिफ कराया. वो शहर चली गईं ताकि बेटी को बेहतर मौके मिल सकें. शतरंज में कामयाबी के साथ संस्कृति को 19 साल की उम्र में ज़िलाई खेल अफसर के तौर पर सरकारी मुलाजमत मिल गई है. हाल ही में हिंदुस्तान शतरंज का पावर हाउस बनकर उभरा है, लेकिन मुल्क में बहुत से लोग ब्रेल शतरंज के बारे में नहीं जानते. रूस और यूरोप इस खेल पर हावी हैं, लेकिन हिमांशी और संस्कृति उसे बदलना चाहती हैं. ये मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कि वहाँ पे हम इक्वालिटी पे फाइट कर सकते हैं. धीरे धीरे एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, जिससे हमारे लिए कोई भी स्ट्रीम लेना, कोई भी स्पोर्ट्स लेना इजी बन रहा है. आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही. आप हमारे प्रोग्राम YouTube और Facebook पर देख सकते हैं. कल फिर मुलाकात होगी. खालिद करामत को अब इजाज़त दें.